روزے کے حوالے سے دو چند مسائل جو بچوں نے گروپ کے اندر بھی پوچھا، چند لوگوں نے اس طرح سے پوچھا، تو میں نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے. 5 منٹ آپ دیں اور اس تمام مسائل کو، جو موٹے موٹے مسائل ہیں، آپ وہ سن لیں تاکہ کچھ مسائل روزے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو جائے. مریض کے لیے روزے کا حکم کیا ہے؟ اگر مریض ایسا ہے کہ وہ صحت پا ہی نہیں سکتا، اب اسے صحت مل نہیں سکتی، آن بیڈ ہو گیا، اس کو شریعت کی زبان میں بولتے ہیں شیخ فانی. بڑھاپے میں ایسا مرض آ گیا کہ آن بیڈ ہو، یا جوانی ہے اور جوانی میں ایسا مرض آ گیا کہ اب اسے صحت دوبارہ مل نہیں سکتی، نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد نہ زندگی میں کبھی. اور ڈاکٹر نے، طبیب حاذق نے، تجربہ کار ڈاکٹر نے، مخلص نے کہہ دیا اگر آپ روزے سے رہیں گے تو آپ کی جان پہ آ سکتی، آپ پریشان ہو جائیں گے. تو ایسے مریض کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کریں. ایک صدقہ فطر. صدقہ فطر کتنا دیتے ہیں؟ 2 وقت کا کھانا جو مسکین کو دیا جاتا ہے، اپنے لیول میں ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت میں 50 روپے کا کھاتے ہیں، 60 روپے کا، 70، جو میری حیثیت، تو 2 وقت سے اس کو گنا کر دیں اور اتنے پیسے یا وہ کھانے آپ کسی مسکین کو، غریب کو جو حقدار ہے آپ اسے دیں. صدقہ فطر عام طور پہ لوگ گیہوں کے حساب سے نکالتے، وہ بہت قلیل رقم ہوتی، ویسے نہیں نکالتے. تو وہ مریض جو صحت پا نہیں سکتے، خواہ وہ جوانی میں ہے یا بڑھاپے میں شیخ فانی ہو گئے اور آن بیڈ ہو گئے، اب صحت دوبارہ مل نہیں سکتی، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کرے. لیکن وہ مریض جو رمضان میں تو بیمار ہو گئے، اچانک مرض بڑھ گئے، لیکن رمضان کے بعد صحت پا جائیں گے، الحمدللہ صحت آ جائے گی، تو پھر وہ ابھی روزہ ترک کر دے، رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کریں. ان کے لیے بس اتنی بات، وہ روزے کی قضا کریں گے، انہیں چھٹکارا نہیں. تو یہ ہے مریض کا حکم. یعنی 2 طرح کے مریض ہیں، ایک تو کہ ہمیں صحت مل ہی نہیں سکتی، اب ہم آن بیڈ ہو گئے، تو وہ ہر سال جب بھی رمضان آئے اور اللہ اسے استطاعت دے، طاقت دے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کرے. اور نہیں تو پھر اٹینڈنٹ بیمار پڑ گئے اچانک سڈنلی، تو پھر وہ رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے اس کی وہ قضا کرے. مسافر کے لیے، سفر پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مسافر کے لیے رمضان کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو سفر کریں گے یعنی 92 کلومیٹر سے دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، 92 کلومیٹر یعنی یہاں سے حاجی پور کراس کریں، آپ پٹنہ جانے کا ارادہ ہے، دہلی جانے کا ارادہ ہے، یا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ آپ کر چکے اور اپنے شہر سے نکل گئے، تو مسافر کے لیے شریعت نے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے. روزہ نہ رکھنے کی. بہت سارے لوگ ہمارے سوچ لیتے ہیں کہ نہیں صاحب سفر میں ہے تو روزہ رکھنا ہی نہیں، ایسا نہیں. آپ کو اجازت ہے، اگر آپ چاہیں تو نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، جب آپ سفر سے لوٹیں گے عید کے بعد تو رکھ لیں. لیکن اگر حالت سفر میں آپ روزہ رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر روزہ رکھنا پاسبل ہے، ممکن ہے سفر کے دوران، تو آپ روزے سے رہیں. لیکن اگر کوئی رکھنا نہ چاہے، دقت ہے، پریشانی ہے، تو شریعت نے نہ رکھنے کی بھی اجازت دی، رخصت ہے اسے کہ آپ چاہیں تو نہ رکھیں، سفر سے واپس ہوں گے تو عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر روزہ رکھیں، اب تو سب کے پاس گھڑی ہے، سب کو معلوم ہے سحری کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے، تو سب کے پاس موبائل ہے، گھڑیاں ہیں، تو وہ آرام سے سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. روزہ رکھے تو بہتر ہے، لیکن نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے، اس پہ کوئی جبر اور فورس نہیں ہے کہ سفر کے دوران آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے، ایسا نہیں.
انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں ماंس میں، گوشت میں، جس کی دوا پیٹ میں یا دماغ میں نہ پہنچے، تو ایسا انجیکشن آپ حالت روزہ میں لگا سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون چڑھانا کیسا ہے؟ اچانک خون گرنے لگا اور ہم روزے سے اب خون چڑھنا شروع ہو گئے، تو روزے کی حالت میں آپ خون چڑھا سکتے ہیں، کوئی قباحت اس میں نہیں۔ دوسرے کو خون دینا چاہے، ڈونیٹ کرنا چاہے، تو آپ روزے کی حالت میں خون دے بھی سکتے ہیں۔ اتنا خون نہ دیں کہ آپ خود کمزور ہو جائیں اور آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے، اتنا خون نہ دیں۔ لیکن اگر اتنا خون دے کہ آپ خون بھی دے دیں، اس کا کام بھی چل جائے اور آپ کا روزہ بھی ہو جائے، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، آپ خون دے سکتے ہیں، خون چڑھوا بھی سکتے ہیں۔ ناک کان آنکھ میں دوا ڈالنا روزے کی حالت میں، دیکھیں ابھی جو جدید سائنس کے تجربات میں جو بات آئی وہ یہ کہ ناک کا تعلق پیٹ سے ہے اور دماغ سے، خاص طور پہ ناک کا تعلق دماغ سے۔ جیسے آپ کوئی چیز لیں، اسے اوپر ڈالیں تو دماغ میں پہنچ جاتا ہے، پانی دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا منفذ یعنی سوراخ جس کا تعلق دماغ سے ہو یا پیٹ سے ہو، وہاں سے کوئی شے دماغ میں چلی گئی یا پیٹ میں چلی گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن آنکھ میں آپ نے دوا ڈالی تو آنکھ کا تعلق نہ دماغ سے ہے نہ پیٹ سے، تو آنکھ میں دوا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں دوا ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان کا تعلق بھی نہ دماغ سے ہے نہ پیٹ سے۔ ناک کا تعلق دماغ سے بھی ہے اور پیٹ سے بھی، کچھ چیز لیتے ہیں تو چلی جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قے آتی ہے تو ناک سے بھی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیٹ سے ناک کا تعلق ہے، دانے نکل آتے ہیں۔ تو ناک میں اگر کوئی شے ڈالیں گے اور ناک کے ذریعے، تو اس کا تعلق چونکہ دماغ سے ہے اور پیٹ سے ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے سگریٹ جو منہ سے پی رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دھواں ہے نا، یا ناک سے کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی کہے ہم تو پی نہیں رہے، سگریٹ کا دھواں لے رہے ہیں، وہ ناک سے لے گا۔ یا اگر بتی جل رہی ہے، یا کسی کا کام ایسا ہے، کاروبار جیسے ویلڈنگ کا کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، اس سے دھوئیں اٹھتے ہیں، تو وہ تو مجبوری ہے، جان بوجھ کر دھواں نہیں لے رہا، تو ناک سے دھواں چلا جائے یا منہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ لیکن اگر بتی جل رہی ہے، سگریٹ کوئی پی رہا ہے اور کوئی جان بوجھ کر دھواں لے اندر ناک سے ٹانے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے اور پیٹ سے۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی دھواں ٹال لے تو اس کا روزہ جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ وقت نہیں ہے، بہت سارے مسائل۔ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، انسولین لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ انسولین لینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دودھ پلانے والی عورتیں جن کے پاس چھوٹے بچے یا حمل والی عورتیں جن کے پیٹ میں بچے پرورش پا رہے ہیں، اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہم دودھ پلائیں گے یا پیٹ میں بچے ہیں روزہ رکھیں گے تو بچے کی جان پہ بن آئے گی یا میری حالت خراب ہو جائے گی، تو آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بعد میں قضا کی۔ لیکن اگر ایسا کوئی اندیشہ نہیں تو آپ روزہ رکھیں گے یا رکھیں گی وہ عورتیں جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے یا جو حمل سے۔ ایک سوال بڑا اہم ہے، کسی چیز کا چکھنا تو خاص طور پہ عورتیں جو افطاری بناتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ صاحب نمک تیز تو نہیں ہے، کم تو نہیں ہے، وہ چکھ لیتی، کہیں میرا شوہر ڈانٹے نہ، یا کہیں بھیجیں گے تو لوگ کہیں گے صاحب کیسی افطاری بنائی۔ تو ایسی عورتوں کو روزے کی حالت میں چکھنے کی اجازت ہے، اگر وہ کچھ چکھنا چاہے کہ یہ کھانا کیسا بنا تو وہ چکھ سکتی ہے۔ دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ جو چکھا ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے، زبان میں چکھا تھوک دیا، اس سے روزہ نہیں جائے گا اور اس میں روزہ فاسد نہیں ہو۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چکھے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ جائے گا اس میں بھی نہیں، کیونکہ روزہ جاتا کب ہے؟ جب کوئی شے حلق سے نیچے اتر جائے،
جیسے تھوک ہے، ہم لوگ کلی کرتے ہیں، پانی ہے، پانی منہ کے اندر ہے، حلق سے نیچے اترا تو روزہ چلا ہے۔ تو اگر کوئی چکھ بھی لے جان بوجھ کر کہ نا چلو مزہ لے لیتے تھوڑا، تو روزہ تو نہیں جائے گا کیونکہ حلق سے نیچے نہیں اترا، لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں ان کے لیے افطار کے سامان چکھنے کی اجازت ہے، وہ زبان پہ چکھیں پھر تھوک دے اور کلی نہیں کرتے۔ رمضان میں وتر کی جماعت، جو لوگ امام کے ساتھ عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھتے تو وہ وتر بھی الگ پڑھیں، کیونکہ رمضان میں وتر فرض کے تابع ہے۔ اگر فرض نماز عشاء کی امام کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ وتر کی نماز امام کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو وہ تراویح کے بعد وتر اپنی الگ سے پڑھیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ سحری تو کر لیتے ہیں لیکن نیت ہی نہیں کرتے، یا یہ کہ سوئے سحری کے لیے اٹھے ہی نہیں اور نیت بھی نہیں کی۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے، خاص طور پہ کیلنڈروں میں نیت لکھی رہتی، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے جو اس ماہ کا کل کا دن، تو یہ نیت کر لیں، یا اتنا بھی کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کر لی۔ یہ نیت کرنا ضروری ہے، اگر نیت نہیں کریں گے دل سے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک بات بتانی ہے، یہ دیکھیے، دو بات اور سنیں کیونکہ وقت ہو رہا ہے۔ تہجد کے بارے میں بہت سارے ہمارے بھائی بالکل آخر وقت میں اٹھتے ہیں اور اٹھے بس مسواک کیا یا برش کیا، پھر روزہ سحری کھائی اور مسجد آ گئے، ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس ماہ میں خاص طور پہ تہجد کی نماز میرے پیغمبر پہ فرض تھی۔ ہم لوگ پہ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی، لیکن نبی پہ کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ 6 وقت۔ 5 وقت تو یہ، اور تہجد کی نماز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی۔ ہم لوگوں کے لیے تہجد کی نماز نفل تھی۔ اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک ندا دینے والا آواز لگائے گا، ندا دے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی خوابگاہوں سے اللہ کی خاطر الگ رہتے ہیں، اپنی خوابگاہوں سے، آرام کی جگہ سے، بستر سے پہلو کے بل لیٹے ہیں، اٹھ گئے، ہٹ گئے، کس کے لیے؟ رضا مولا کی، اللہ کی رضا کی، اور اٹھ کر کے وہ نماز پڑھنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے۔ حساب کتاب نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایک آواز دینے والا آواز دے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرے گا۔ وہ بہت قلیل ہوں گے، بہت قلیل، بہت تھوڑے، سحری کے وقت اٹھنے والے۔ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یاد کرو وہ لوگ میرے کتنے مخلص بندے ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر سجدے کرتے اور معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں۔ قرآن میں ذکر وَبِالْأَسْحَارِهِمْ، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز جو کہہ لیا تو بڑے تھوڑے، فَقَلِيلًا، بہت قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ انہیں بلایا جائے اور کہا جائے گا پہلے آپ سب جنت میں جائیں۔ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، حساب کتاب بعد میں، آپ سب کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، آپ پہلے جائیں۔ ان کو پہلے بھیجا جائے گا، وہ سب چلے جائیں گے جو تہجد کی پابندی کرتے، تہجد کی فکر کرتے، اس کے بعد حساب و کتاب کا کام قیامت کے میدان میں شروع کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تہجد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس لیے تہجد ضرور پڑھیں موقع ملے تو۔ تہجد کے لیے 2 چیز لازم، ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی کسی نے اور سو گئے اور وہ اٹھ کے تہجد پڑھنے لگا تو تہجد نہیں ہوتی۔ نماز عشاء پہلے پڑھ، پھر اس کے بعد وہ سو جائے۔ دوسری شرط، تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ رات بھر جاگا رہا اور سحری کے وقت اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، وہ تہجد نہیں، نفل نماز ہے لیکن وہ تہجد کی نماز نہیں۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اسی لیے تو اس کی فضیلت ہے نا کہ ابھی گئے 2-3 گھنٹہ سوئے، ابھی نیند کا غلبہ ہے، کچی نیند ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو الگ کیا، خوابگاہوں سے،
آرام گاہ سے الگ کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھے تب اس کی فضیلت ہے. رات بھر جاگا رہا پڑھ لیا تو کوئی فضیلت نہیں. تو سونا اور عشاء پڑھ کر کے سونا یہ شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے. تو تہجد کا آپ لوگ اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا. تہجد کی نماز 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت کر کے 8 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے. کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کر لیں. 4 پڑھ لیں 2 کر کے، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 پڑھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد کی ادا فرمایا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی. تو یہ تو ایک بات ہوئی، اس لیے تہجد کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ کہنی ہے، آخری بات، کہ مسجد جمعۃ المبارکہ ہماری مسجد ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہم بیٹھے یہ جنت کا حصہ ہے. الحمدللہ بولے الحمدللہ. ہر مسجد یہ جنت کا باب ہے، جنت کا پارٹ ہے، جنت کا حصہ. جب تک انسان مسجد میں ہے وہ جنت میں. اور یہ کل قیامت کے دن یہ در و دیوار سمیت اٹھائے جائیں گے، یہ زمین اٹھائی جائے گی، اس کا حصہ اٹھایا جائے گا، یہ زمین کا حصہ اٹھا کر جنت کا حصہ بنایا جائے گا. یہ جنت کا حصہ. تو اور یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ایک شخص ہے، اس نے مجھے بہت دولت دی، بہت پیسہ دیا، گھر دیا، گاڑی دی، سب کچھ دیا، اور ایک گھر کہا کہ اس میں ہم کبھی کبھی آئیں گے، رہیں گے. اب جس کو دیا ہے اس شخص نے اس کا گھر جو مالک کا گھر ہے اس کو خوب سجایا، ڈیکوریشن کیا، ڈیکوریٹ کیا. تو مالک خوش ہوگا کہ نہیں کہ جو میں نے اپنے لیے چوائس کیا کہ ہم سال میں آئیں گے، 1 ہفتہ رہیں گے، 2 ہفتہ رہیں گے، یہ میرے لیے ہے اور یہ سب آپ کے لیے. اس کو اس نے اچھے سے سجایا، خوشبو کا انتظام، لائٹنگ ہے، صفائی ہے، تو مالک کتنا خوش ہوگا. اور خوش ہونا یہ انسانی نیچر ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو گھر دیا، صحت دی، رزق دی، سب کچھ دیا. یہ اللہ کا گھر ہے. اس میں اگر کوئی پیسہ لگائے، اس کی بجلیوں میں، پنکھوں میں، صفائی میں، جو اللہ استطاعت دے، طاقت دے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا. حدیث پاک کے اندر غور سے سنو. ہمارے بہت سارے بھائی اتنی لائٹ لگانے کی ضرورت کیا ہے، یہ کیوں لگا دیا، عجیب ذہن میں سوال. اب حدیث پاک سنو. حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ. عمر کے بغیر اسلام نہیں. عمر ہر جگہ، حضرت عمر 10 سال حکومت کیا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے. ان کے ذہن میں ایک بات آئی اچانک. رمضان کا موقع آیا تو آپ مسجد نبوی میں آئے تو اس وقت کیا جلتا تھا؟ یہ لائٹ تو نہیں ہوگی نا. سرسوں کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں یا ہم لوگوں کے زمانے میں بچپن میں مٹیا تیل میں چراغ جلتی تھی، لالٹین جلتی تھی. یہی تو ہوتا تھا اس دور میں. سرسوں کا تیل، سرسوں کے تیل میں بھی لوگ، یا گھی میں لوگ بتیاں جلاتے تھے. تو مسجد نبوی میں یہی انتظام ہوگا اس دور میں. کیا ہوگا؟ حضرت عمر آئے اور آرڈینری لائف، آرڈینری ڈیز کے علاوہ، روزانہ زندگی کے علاوہ، رمضان کے موقع پہ ایک دم بتیاں پوری مسجد نبوی میں لگا، یہاں وہاں 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 ہر جگہ. اور بادشاہ کا، خلیفہ کا آرڈر آیا کہ یہ رمضان میں مدینہ کی تمام مسجدوں میں اسی طرح بتیاں لگائی جائیں، اللہ کے گھر میں روشنی کی جائے. یہ آرڈر آیا کس کا؟ خلیفۃ المسلمین کا، امیر المؤمنین کا آرڈر تھا. حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ. آئے تو دیکھا آرڈینری ڈیز یا روزمرہ کے جو ایام ہوتے اس کے علاوہ اس کے معمول کے خلاف اتنی بتیاں جل گئی. حضرت عمر کھڑے تو حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، جس طرح تو نے اللہ کے گھر کا اہتمام کیا ہے، روشنی لگا کر، بتیاں جلا کر، اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے. سبحان اللہ، نور سے بھر دے. یہ دعا کس نے دی؟ حضرت علی شیر خدا نے. کس کو دیا؟ حضرت عمر ابن خطاب، امیر المؤمنین کو. اے عمر، تیری قبر کو اللہ نور سے بھر دے.
یہ دعا کتنی قبول ہوئی معلوم ہوئی کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ کوفہ میں. اور حضرت عمر کی قبر کہاں ہے؟ رسول اللہ کے بغل. الحمدللہ کیا دعا ہے. ارے جو مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہو اس کی قبر کتنی پرنور ہو، کتنی روشن و تابناک ہوگی. وہ دعا حضرت علی کی تھی اور اللہ نے قبول فرمائی. بتانا دوستو یہ ہے اللہ کے گھر میں جتنی پیسے لگا دو، 100 بتیاں اس میں لگا دو، یہ ضائع نہیں، برباد نہیں. اس لیے گھر اللہ کا ہے، میرے مالک کا ہے، اس میں اس کی عبادت ہوتی. اگر یہ نیت ہے تو یقین جانی اللہ آپ کی قبر کو بھی روشن کرے گا. اس معاملے کو لے کر میں اپنے محترم سیکریٹری صاحب کے خلاف میں ہمیشہ رہتا، میں ان کو کہتا تھا بتیاں کم نہیں کریں، بتیاں خوب روشن کریں. لوگ دے رہے ہیں نا، دل کھول کے دے رہے، بتیاں رکھیں. ان کی اپنی فکر تھی، میں انہیں غلط نہیں کہتا، ان کی فکر تھی کہ چلو بتیاں بجلی کے بل کم آئیں گے تو دوسرے کام میں پیسے آئیں گے، وہ ٹھیک ہے. ان کی فکر اپنی جگہ، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، ذمہ دار ہے. لیکن میں اس معاملے میں ہمیشہ ان سے کہتا تو اس لیے آپ مسجدوں میں پیسہ لگانے کا اہتمام کریں، اللہ کے گھر میں پیسہ دیں. یاد رکھیں ایک ایک پیسہ جو آپ راہ خدا میں اور خاص طور پہ خانہ خدا میں اللہ کے گھر کے لیے دیں گے، صفائی کے لیے، کھڑکی کے لیے، بجلی کے لیے، قرآن کریم دیں گے کہ کوئی نمازی تلاوت کرے، یہ سب ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. اس لیے یہ جمعہ المبارکہ ہے، پہلا جمعہ ہے اس رمضان کا. میرے جتنے بھائی نماز پڑھنے آئے ہیں، نمازی ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ جاتے وقت بھرپور تعاون کریں. مسجد کو پیسہ دیں، ڈبے رکھے ہیں وہاں، یا ذمہ دار ہیں تو آپ یہاں ان کو پیسہ دیں کہ اس ماہ میں جو آپ دیں گے اور اس کے علاوہ جو 11 مہینے اس میں آپ دیں گے، بڑا فرق ہے. 11 مہینے میں بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس مہینہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آپ کو عطا فرمائے. اور اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ رمضان کے مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ کے ملتا ہے. تو وہاں ڈبے رکھے، ذمہ دار ہمارے نظامی صاحب ہیں جو ذمہ دار ہیں، یا لوگ مجھے بھی دینا چاہیں میں ذمہ دار تک پہنچا دوں گا. بہت سارے لوگ ہمیں دیتے ہیں الحمدللہ، تو میں نے ذمہ دار کے حوالے کر دیا. تو آپ میں سے گزارش ہے کہ آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا کام بھی ہونا ہے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، تو آپ کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے بسط ادب و احترام کہ آپ جاتے وقت مسجد کے اس ڈبہ میں یا ذمہ دار کو یا میرے سپرد کریں گے، تاکہ اس میں آپ کو اجر بھی زیادہ ملے، بدلہ اللہ زیادہ دے اور مسجد کا بھی کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے، ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.